جی بیٹے السلام علیکم. اچھا زہیب آپ سٹارٹ کریں. سورہ انفال کا لیسن نمبر 6 ہے, آیت نمبر 45 سے 48 تک. آیت نمبر 45 کی عربک بھی پڑھیے اور پھر اس کی ٹرانسلیشن پڑھیے, پھر میں اس کی ایکسپلینیشن دیتی ہوں. چیز سارا میں نے پڑھنا ہے, خالی ایک آیت پڑھنی ہے؟ آپ نے صرف ایک آیت پڑھنی ہے, آیت نمبر 45. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. ٹھیک ہے. مومنو, جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور خدا کو بہت یاد کرو تاکہ مراد حاصل کرو. ٹھیک ہے, یہیں تک ہی ہے اس کی ٹرانسلیشن. تفلحون کا مطلب ہوتا ہے کامیاب ہونا یا مراد پا لینا. جی کیا ہدایت دی جا رہی ہے زہیب اس کے اندر مسلمانوں کو؟ جو مسلمانوں کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ ثابت قدم رہنا, کفار تمہارے سامنے آ جائے تو ثابت قدم رہنا اور اپنے خدا کو یاد کرو تاکہ تم لوگ مراد حاصل کر سکو. یہاں مراد حاصل کرنے سے کیا مراد ہے؟ مقصد مطلب مقصد فتح. ہاں شاباش, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں مسلمانوں کو یا مومنوں کو واضح ہدایت دی ہے کہ کسی بھی صورت میں تم نے میدان چھوڑ کے نہیں بھاگنا. جب تمہارا مقابلہ ہو جائے کسی کفار کی جماعت سے تو ثابت قدمی سے لڑنا ہے اور اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہاری مدد کرنے والا ہے. ٹھیک ہے, بات سمجھ آ گئی اتنی؟ عثمان اگلی آیت پڑھیں, آیت نمبر 46 بیٹا. بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ترجمہ. اور خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا کہ ایسا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا. اور صبر سے کام لو کہ خدا صبر کرنے والوں کا مددگار ہے. ٹھیک ہے, اور مزید ہدایات دی جا رہی ہیں یہاں پر مومنوں کو, اور خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو. اب اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی حکم تو نبی کے ذریعے ہی دے رہے تھے نا مسلمانوں کو, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کی آیات نازل ہوتی تھیں اور وہ اپنے صحابہ کرام کو وہ احکامات پڑھ کے سنا دیا کرتے تھے جو اللہ کی طرف سے ان کے پاس آتے تھے. ایک تو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جو رسول کہہ رہے, اور رسول وہی کہہ رہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. ٹھیک ہے, یعنی رسول اپنی مرضی سے تو نہیں کچھ کہتے, وہ وہی بات اور وہی حکم دیتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا ہوتا ہے آگے بتانے کے لیے. تو وہ حکم ماننا ہے, چاہے تمہاری عقل میں وہ بات آ رہی ہے یا نہیں آ رہی, یا تمہیں لگ رہا ہے کہ اس میں فائدہ ہے یا نقصان ہے, اس بات سے قطع نظر جو اللہ اور اس کا رسول کا حکم ہے وہی ماننا ہے. پھر اگلی ہدایت دی جا رہی ہے, اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا. یعنی ہو سکتا ہے, عین ممکن ہے کہ ایسے موقع پر تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے یا اختلاف رائے ہو جائے, کسی ایک فریق کا موقف کچھ اور ہو, کسی دوسرے فریق کا موقف کچھ اور ہو. ہمارے دین میں نا اختلاف رائے کی ممانعت نہیں ہے, لیکن اس اختلاف رائے کو وجہ اختلاف بنانا یا اس اختلاف رائے کی وجہ سے جھگڑے پیدا کرنا کہ نہیں جی میں تو بات مانتا ہی نہیں اور میں نہیں مانوں گا, یہ چیزیں جب آ جاتی ہیں ایک جماعت کے اندر تو بہت زیادہ پھوٹ اور نا اتفاقی پیدا ہو جاتی ہے, جس سے وہ کبھی بھی اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکتے. یہ بہت اہم بات ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے. اور اس جھگڑے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک ہی لیڈر کو فالو کر لیں, ایک ہی امیر کو فالو کر لیں. اور وہ امیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دور میں تو وہ خود تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو امیر الوقت یا خلیفہ وقت ہوگا وہ امیر ہوگا, اس کی بات کو فالو کرنا, اور یہ بھی دیکھنا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہی حکم دے رہا ہے اور اس کی بات کو سب نے فالو کرنا ہے. کسی ایک نے یہ نہیں کہنا کہ مشاورت ہوگی, آپس میں مشورہ ہوگا, مشورہ لیا بھی جائے گا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر مشورہ کیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ ہمیں جنگ مدینہ سے باہر رہ کے لڑنی چاہیے. مشورہ مانا بھی جاتا ہے, اور وہ مشورہ جو معقول ہو
اور جس پر سب کا اتفاق رائے ہو مومنوں کی جماعت میں تو وہ مان بھی لیا جاتا ہے، وہ امیر وقت مان بھی لیتا ہے. لیکن خواہ جھگڑے پیدا کرنا کہ نہیں میں بات مانتا ہی نہیں اور میں نے یہ کام کرنا ہی نہیں ہے، وہ پھوٹ اور نا اتفاقی کا سبب بنتا ہے اور وہ مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے، مطلب بے اندازہ نقصان پہنچتا ہے مسلمانوں کو اگر وہ یہ کام کرتے ہیں جھگڑا کرنے والا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگے ہی فرما دیا کہ اگر جھگڑا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے، کمزور ہو جاؤ گے، الگ الگ ہو جاؤ گے، گروہوں میں بٹ جاؤ گے. جب گروہوں میں بٹ جاؤ گے اور کمزور ہو جاؤ گے تو بزدلی تمہارے اوپر حاوی ہو جائے گی، اور اس کا ایک اور نقصان کیا ہوگا، تمہارا اقبال جاتا رہے گا، یعنی تمہاری جو دہشت اور روب باقی لوگوں کے دلوں میں تھا وہ تمہارے جھگڑوں کی وجہ سے وہ روب ختم ہو جائے گا. اس لیے ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے ایک دوسرے کی رائے کا اور بات کا احترام کرتے ہوئے معاملات کو حل کرنا اور معاملات کو لے کے چلنا، یہی ایک مومن کی ذمہ داری ہے. پھر اگلا کام اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبر سے کام لو کہ خدا صبر کرنے والوں کا مددگار ہے. اگر مشکل وقت آ بھی گیا ہے یا کڑا وقت آ بھی گیا ہے تب بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے سب کو؟ Yes. ٹھیک ہے، شاباش. جی علین اپنا کیمرہ آن کیجئے علین ذرا. جی بیٹے اگلی آیت پڑھیے آپ، آیت نمبر 47 وَلَا تَكُونُوا سے. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. شاباش. ترجمہ، اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اتراتے ہوئے یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے بھی اس کا ترجمہ، اور جو اعمال یہ کرتے ہیں اور جو اعمال یہ کرتے ہیں خدا ان پر احاطہ کیے ہوئے ہے. گڈ. یہاں پر اگلے احکامات دیے جا رہے ہیں، ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اتراتے ہوئے یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، صرف دکھاوے کے لیے گھروں سے نکلے. یہ دو باتیں بڑی اہم ہیں. یہ تو خیر جنگ کا معاملہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ ہم اپنے اوپر ایک غرور اور ایک اپنی خود پسندی اور اپنے آپ کو سب سے برتر اور اعلیٰ تصور کرتے ہوئے نکلیں کہ جی ہم تو آج جیت کے ہی دکھائیں گے اور ہماری ہی ہوگی جیت اور فتح ہماری ہی ہوگی. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہیں اور اس کا نقصان بھی بہت ہوتا ہے. اور آپ کی عام زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ اگر آپ کو کوئی نعمت دیتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی اچھی چیز ہے آپ کے پاس یا کوئی لباس اچھا ہے یا کوئی ایسی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے اور وہ بہت اچھی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس سب سے اچھی ہے، اس کے باوجود بھی اترانا نہیں چاہیے کہ جی میں تو کوئی اسپیشل ہی تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دیا اور دوسروں کو نہیں دیا. کبھی بھی زندگی میں یہ بات یاد رکھیے، کبھی بھی کسی کو نہ حقیر سمجھیے کسی معاملے میں اور نہ کسی بات پر اترائیے، کیونکہ نعمتیں دینے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی اور نعمتیں لینے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی. یہ دونوں باتیں اہم ہیں. آپ اپنی زندگی میں یہ بات شامل کر لیں. آپ کو کوئی بھی چیز ملتی ہے، کوئی بھی نعمت ملتی ہے، کہیں سے بھی حاصل ہوتی ہے، اس نعمت پر کبھی بھی غرور اور فخر نہ کیجیے گا بیٹے. یہ آپ کی عام زندگی کے لیے بھی ضروری ہے اور جنگ کے لیے خصوصیت سے کہ کبھی اس زوم میں مبتلا ہو کر، اس گھمنڈ اور اس غرور اور تکبر میں مبتلا ہو کر کہ جیت ہماری ہی ہوگی اور ہم دشمن پر قابو پا جائیں گے اور ہمارے پاس اسلحہ بہت ہے، ہمارے پاس ٹرینڈ لوگ بہت ہیں، ہماری آرمی بہت اسٹرانگ ہے. یہ چیزیں کبھی بھی اپنے ذہن میں نہیں رکھنی چاہیے. ہمیشہ عاجزی اور انکساری کا ثبوت دینا چاہیے اور عاجزی اور انکساری ہی سے کام کرنا چاہیے اور نہ ہی لوگوں کو دکھانے کے لیے. اگر آپ ریاکاری کے لیے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ کام کرتے ہیں اور اس میں اللہ کی رضا یا اللہ کے لیے وہ نیت شامل نہیں ہوتی تو پھر وہ اس کا اللہ تعالیٰ کوئی اجر نہیں دیتے، کوئی اس کا بدلہ نہیں ہوتا انسان کے لیے. وہ بس لوگوں کو دکھانے کے لیے ہی کام ہوتا ہے. اس لیے دکھاوا اور غرور اور خود پسندی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اور تیسری بات یہاں پر ہے، اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں اور جو اعمال یہ کرتے ہیں خدا ان پر احاطہ کیے ہوئے ہیں. لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نہ خود نکلتے ہیں اللہ کی راہ میں، خود تو نکلتے ہی نہیں ہیں اپنی بزدلی کی وجہ سے، لیکن باقی لوگوں کو بھی روکتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے جانے کی اور کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے کی.
تو اللہ تعالیٰ ان کے ہر عمل پر، ان کی ہر بات پر، ان کی ہر نیت پر نظر رکھے ہوئے ہے. جو دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات ہیں ان پر بھی اللہ کی نظر ہے. لہٰذا انسان یہ نہ سمجھے کہ میں جو سوچتا ہوں اور جو کہتا ہوں اس پر کوئی نگہبان نہیں ہے. اس پر اللہ سب سے بڑا نگہبان ہے. جو آپ کے دل میں ہے، جو آپ کی نیت میں ہے، وہ سب کچھ اللہ کو معلوم ہے. سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے جی. اگلی آیت کون پڑھے گا؟ مہر النساء. مہر النساء کیمرہ آن کیجئے بیٹا. جی شابش مہر النساء. ہاں جی بیٹے ذرا سی آواز اونچی کریں. مہر النساء اپنی آواز تھوڑی اونچی کریں بیٹے، ہمیں آواز نہیں آ رہی صحیح. تھوڑی سی اپنی ساؤنڈ، اپنی آواز تھوڑا سا اونچا کر کے پڑھیں. جی شابش. یہ تو بیٹے پڑھ لیا آیت مہر النساء، یہ آیت علیم نے پڑھ لی ہے. آپ اگلی آیت پڑھیے. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ سے نظر آ رہی ہے اسکرین پر؟ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. ٹھیک ہے، ٹرانسلیشن بھی پڑھیے بھی. اور جب شیطانوں نے ان کے اعمال اس کو آراستہ کر دکھائے اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہ ہوگا اور میں تمہارا رقیب ہوں. لیکن جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل ہوئی تو صف آرا ہوئی، ایک دوسرے کے مقابل. ہاں ٹھیک ہے، صف آرا ہوئی. تو جی پسپا ہو کر اور کہنے لگا کہ مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے. مجھے تو خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا سخت عذاب دے گا. گڈ. یہاں پر یہ ایک نا سچا واقعہ ہے کہ میدان بدر میں شیطان جو تھا وہ انسانی شکل میں موجود تھا. وہ انسانی شکل میں آیا تھا شیطان، اور اس نے کافروں کو بڑے تسلیاں اور بڑے دلاسے دیے تھے کہ آج کے دن، مطلب ان کو اصل میں اس نے ان کو اس غرور میں اور زوم میں مبتلا کر دیا تھا کہ آج کے دن تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آئے گا. آج کی فتح تو تمہاری فتح ہے اور تم ہی غالب رہو گے، تم ہی فاتح رہو گے. پہلے ان کو جھوٹی امیدیں دلائیں اور بڑی تسلیاں دیں، اور اس نے کہا میں تمہارا رفیق ہوں، جب تک جنگ جاری رہے گی میں تمہارا ساتھ دیتے رہوں گا. لیکن جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہوئی، یعنی مسلمانوں کی فوج اور کافروں کی فوج صف آرا ہوئی، تو اس شیطان نے، اس ابلیس نے جو خود انسانی شکل میں وہاں موجود تھا، اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے اترتے ہوئے فرشتوں کو دیکھ لیا اور پھر وہ پسپا ہو کر چل گیا. اس کو سمجھ آ گئی کہ آج اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی مدد کے لیے فرشتے آسمان سے اتارے، اور وہ بہت زیادہ تعداد میں تھے. وہ تقریباً اتنی ہی تعداد میں فرشتے تھے جتنی تعداد میں کافروں کا لشکر آیا تھا. اگر 1000 کا لشکر تھا تو 1000 فرشتے بھی نازل ہوئے. پھر اس وقت وہ فرار ہو گیا اور اس نے کہا مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے. وہ چیزیں کیا تھیں؟ اس نے اصل میں فرشتے ہی دیکھ لیے تھے، اور وہ مسلح فرشتے تھے. اور کیا کہنے لگا؟ مجھے تو خدا سے ڈر لگتا ہے اور خدا سخت عذاب کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ میرے مومن بندے میرے حکم پر اتنی کم تعداد اور اتنے کم اسلحے کے باوجود ثابت قدمی سے لڑائی کرنے کے لیے میری رضا کے لیے یہاں میدان جنگ میں جمع ہیں، تو میں ان کی مدد لازمی کروں گا. اور اس کو اس وقت سمجھ آ گئی تھی کہ آج مسلمان ہی فاتح قرار پائیں گے، لہٰذا اس نے پسپائی اختیار کر لی اور وہ ڈر کے میدان جنگ سے بھاگ گیا. اچھا آگے چلتے ہیں. ابراہیم آپ ذرا بیٹے ورڈز میننگ پڑھیے. آپ کی اسکرین پر آئیں گے ورڈز میننگ، یہ ذرا ایک ایک کر کے لفظ اور اس کا معنی پڑھتے جائیے. شاباش. بیٹے آپ کی آواز نہیں ہمیں آ رہی ہے. ابراہیم اپنا مائک آن کریں بیٹے، آپ کی آواز نہیں آ رہی. آپ کا کیمرہ تو آن ہے لیکن فثبتوا تو ثابت قدم رہو. ٹھیک ہے.
فتفتلو پس تم ہمت ہار جاؤ گے. ٹھیک ہے. بطرن اتراتے ہوئے. ٹھیک ہے. جارن معاون و حمایتی. معاون و حمایتی، یعنی حمایتی کا مطلب حمایت کرنے والا اور معاون کا مطلب مدد کرنے والا. ٹھیک ہے، آگے پڑھیے بیٹے. تراءت آمنے سامنے ہوئے. شاباش. نکص علی عقبیہ وہ الٹے پاؤں پھر گیا. ٹھیک ہے، آگے میں کوسچنز پوچھوں گی سب بچوں سے باری باری. آپ لوگ ذرا تیار ہو جائیے. سب سے پہلے سوال ہے مزنہ سے. مزنہ ذرا اپنا مائک انمیوٹ کریں. مزنہ مائک انمیوٹ کریں بیٹا. چلیے مہرونسا آپ ہی آنسر کریں. پہلا آنسر مہرونسا آپ دے دیجیے. کوشچن نمبر 1 ہے کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو کون سے کام کرنے اور کن باتوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے. آپ اپنی ٹیکسٹ بک سے دیکھ سکتی ہیں اور پھر مجھے آنسر کر سکتی ہیں. کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ یہ آج ہی ہم نے لیسن پڑھا ہے، تو آپ اس کو ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کر لیں پھر مجھے آنسر کریں. اور سب بچے اپنی ٹیکسٹ بک اپنے پاس رکھیے اور اس کو میچ کرتے جائیے کہ مہرونسا آنسر ٹھیک دے رہی ہیں کہ نہیں. جی مہرونسا. مہرونسا علیم بیٹے آپ آنسر کریں بیٹا. جی 1 منٹ. اچھا مہرونسا دے رہی ہیں آنسر. جی مائک آپ سب لوگ کر لیں انمیوٹ اور کیمراز بھی ٹرن آن کر لیں بیٹے تاکہ مجھے پتا چل جائے. اپنے کیمراز بھی آن کیجئے، مائکس بھی آن کیجئے تاکہ ٹائم ویسٹ نہ ہو پھر ہمارا. چلے کوئی بھی دے دے اس کا جواب. کہ میں دوں. چلیں زہیب آپ دیں. جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا تھا کہ ثابت قدم رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا تاکہ ان کا مقصد حاصل ہو جائے. اور جب اور پھر انہوں نے پیٹ نہیں پھیرنی. ہاں جی. اچھا اب ہم اس کو کیٹیگرائز کر لیتے ہیں. پہلے آپ مجھے وہ والے کاموں کی لسٹ بتا دیں جو کرنے والے کام ہیں. مقابلے کی صورت میں جو کرنے والے کام ہیں زہیب وہ لسٹ آؤٹ کریں. جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلو اور آپس میں نہ جھگڑو. نہیں اور کرنے والے کام ان کو علیحدہ اللہ تعالیٰ کرتے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلو. ٹھیک ہے پہلا ہو گیا. دوسرا ثابت قدم رہو. ٹھیک ہے. اور صبر سے کام لو. یہ ٹھیک خدا ہے صبر سے کام لینے والوں کا مددگار ہے. یہ تو کرنے والے کام ہو گئے. علیم آپ نہ کرنے والے کام بتائیے. بزدلی نہیں دکھانی اور پیٹ نہیں پھیرنی. ٹھیک ہے شاباش. اور جھگڑا نہیں کرنا. جھگڑا نہیں کرنا. اور اترانا نہیں ہے. اور لوگوں کو دکھانے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نہیں نکلنا. کون کون سے کام ہو گئے؟ پیٹ نہیں پھیرنی، بزدلی نہیں دکھانی، جھگڑا نہیں کرنا، جھگڑا نہیں کرنا، بزدلی نہیں دکھانی، اترانا نہیں ہے. شاباش. اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھر سے نہیں نکلنا. کس مقصد کے لیے نکلنا ہے؟ کیا مقصد ہونا چاہیے؟ کہ ہم کفار کو مطلب لوگوں کو نہیں ہم نے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے. شاباش زہیب. چلیں جی مہرون صاحب آپ تیار ہیں؟ مائک کیمرہ آن ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے. نیکسٹ کوسچن کا آنسر دیجیے گا. غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نصرت کا مطلب ہوتا ہے مدد کے لیے نازل ہونے والے فرشتوں کو دیکھ کر شیطان نے کیا کیا تھا یا شیطان کا رد عمل کیا تھا؟
कुफसा होकर भाग गया था। ठीक है, क्यों भागा था वो, वजह क्या थी? वो कह रहे थे कि अल्लाह के अज़ाब से डर लगता है। और अल्लाह के अज़ाब से अगर डर लग रहा था तो वो पहले क्यों उनको सब्ज बाग दिखा रहा था? क्या चीज देख ली थी उसने? उस्मान आप बताइए बेटा। जो उसने बहुत सारे मुसल्लह फरिश्ते देखे थे, इतनी तादाद में जितनी कुफार की तादाद थी, और उसने फिर कुफार को बोला कि मैं तो ऐसी चीजें देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख सकते और मुझे अल्लाह के अज़ाब से डर लगता है, और वो ठीक पीठ दिखा के भाग गया। ठीक, चलें आगे चलते हैं। नीचे आपके गिवन हैं कुछ आयात, और मैं एक एक आयत बोलती जाती हूँ। ये आपके चैप्टर में से ही आयात ली गई हैं और आप मुझे वन बाय वन आंसर करते जाएं। सबसे पहले ज़ुहैब आपने आंसर करना है। आयत है, अलिफ आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। जी ज़ुहैब। इसका तर्जुमा बताना है। जी सिर्फ तर्जुमा बताना है और कुछ नहीं। मोमिनो, जब कुफार की किसी जमात से तुम्हारा मुकाबला हो तो साबित कदम रहो और खुदा को बहुत याद करो ताकि मुराद हासिल करो। ठीक है, बे आयत है वो बताएंगी अलीम। व अतीउल्लाह व रसूलहु व ला तनाज़अू फतफ़शलू व तज़हबा रिहुकुम वस्बिरू इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। और खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर चलो और आपस में झगड़ा ना करना, कि ऐसा करोगे तो तुम बुज़दिल हो जाओगे और तुम्हारा इकबाल जाता रहेगा, और सब्र से काम लो कि खुदा सब्र करने वालों का मददगार है। ठीक है, शाबाश। जीम आयत जो है वो बताएंगी, उसका तर्जुमा मुझे मेहरुन्निसा। जी मेहरुन्निसा। जो उतराते हुए और लोगों को दिखाने के लिए घरों से निकल आए और लोगों को खुदा की राह से रोकते हैं, और वल्लाहु बिमा यअमलून। किए हुए हैं। ठीक है, सही आंसर किया आपने। चलिए जी, ये आज का हमारा लेसन है और लेसन नंबर 6 है सूरह अनफाल का। ये मेरा ख्याल है कि अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा सब बच्चों को। हो गया क्लियर? यस। ठीक है, अब हम टेस्ट की तरफ आते हैं। आज मैंने एक टेस्ट भी लेना है आपसे, छोटा सा, और लेसन नंबर 4 और लेसन नंबर 5 का लेना है सूरह अनफाल के। रेडी हैं सब? मालूम था ना सबको? यस। ठीक है, जरा बुक्स क्लोज कीजिए बेटा। अच्छा जी, सबसे पहले मैं वर्ड्स मैंने दिए थे आपको, सवाल जवाब, एमसीक्यूज और वर्ड्स मीनिंग, यही 3 चीजें दी थी ना? यस। और मैंने ट्रांसलेशन नहीं आज सुनी, ट्रांसलेशन में वो ट्रांसलेशन का टेस्ट मैं आपको फिर दोबारा अनाउंस करूंगी। वर्ड्स मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले उस्मान आप बताइए बेटा, असातीरुल अव्वलीन का मायने क्या है? असातीरुल अव्वलीन। जी शाबाश। जो कतार में आने वाले। जब मैं बताऊं? जी बताएं सुहेब। पहलों की कहानियां। पहलों की कहानियां। पहलों की कहानियां या पहले लोगों की कहानियां? शाबाश। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है तस्दियतन। कौन बताएगा इसका मीनिंग? जब मैं तालियां। सिर्फ जुहेब ने बताना है? जुहेब बाकी लोगों को भी मौका दें। चले खैर, अच्छी बात है, याद किया हुआ। जी मेहरुन्निसा, वर्ड्स मीनिंग लर्न किए मेहरुन्निसा? किए? अच्छा, चलिए पूछती हूँ आपसे, अल-उद्बतिद दुनिया। वादी। ठीक है, शाबाश। वादी के टीचर मैं बताऊं? जी अलीन बताइए। वादी के उस जानिब उस किनारे। वादी के उस जानिब नहीं, वादी के इस जानिब। इस जानिब। करीब के किनारे को दुनिया कहते हैं। अच्छा उस्मान आप बताइए, यौमल फुरकानी।
یوم الفرقان حساب کے دن. نہ نو فیصلے کا دن. فیصلے کا دن. جی فیصلے کا دن. ورڈز میننگ اچھے لرن نہیں کیے ہوئے آپ لوگوں نے. کیوں بھائی؟ میں نے کہا تھا سب چیزیں لرن کرنی ہیں. چلیں کوشچن آنسرز پوچھ لیتی ہوں. مال غنیمت کے کل کتنے حصے ہوں گے مہرالنساء؟ 5 حصے. عثمان مال غنیمت کے ان 5 حصوں کی تقسیم کس طرح ہوگی؟ مال غنیمت کی ان 5 حصوں کی تقسیم اس طرح ہوگی کہ یہ سارے بانٹے جائیں گے جو غریبوں میں مسکینوں میں. سب سے پہلے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و عیال میں بانٹے جائیں گے. اس کے بعد پھر غریبوں میں مسکینوں میں مجاہدین میں اور جن کو ضرورت ہوگی ان میں بانٹے جائیں گے. مجاہدین میں کتنے حصے تقسیم ہوں گے؟ 5 میں سے کتنے حصے مجاہدین کے لیے ہیں؟ 4 حصے. اور 5واں حصہ کس کے لیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان کے عیال اور اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا اور ان کے اہل قرابت اور اہل عیال کے لیے. ٹھیک ہے. اگر بیت المال کا مال غنیمت کی تقسیم کا یہ حکم جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں یہ تھا کہ وہ 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد پھر یہ 5واں حصہ کون لے گا؟ یہ جو اس وقت کا حکمران وقت ہوگا اس کے لیے. ہاں جی، جو اس وقت مسلمان حاکم ہوگا اس کی کسٹڈی میں جائے گا، وہ بیت المال میں جمع ہوگا، پھر وہ تقسیم کرے گا اس حصے. ٹھیک ہے جی. علی نیکسٹ کوشچن آپ سے پوچھتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے ایک خصوصی انعام کا ذکر کیا تھا، وہ کیا تھا؟ ان کی مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیجے تھے. نہیں، 1000 فرشتے تو بھیجے تھے، ایک اور انعام دیا تھا. بارش برسائی تھی. نہیں بیٹے، یہ وہ والے انعامات تھے جو شروع میں تھے جب فوجیں ایک دوسرے کے مقابل ہو گئی تھیں تو پھر ایک خصوصی انعام. میں بتاؤں تو انہوں نے ایک دوسرے کو کفار کو تھوڑا کر کے دکھایا تھا اور مسلمانوں کو بھی تھوڑا کر کے دکھایا تھا تاکہ کفار بھاگ نہ جائیں اور ان پر اونگ غنودگی کر دی تھی. ہاں، تھوڑا کر کے دکھایا تھا کفار کی نظروں میں مسلمانوں کو اور مسلمانوں کی نظروں میں کفار کو. ٹھیک ہے، گڈ بیٹا. اچھا جی، ایک اور کوشچن اب پوچھ رہی ہوں میں مہرالنساء سے. جی مہرالنساء ریڈی ہیں آپ آنسر دینے کے لیے؟ مائک انمیوٹ کریں بیٹا. مجھے یہ بتائیے کہ کفار نے عذاب کا مطالبہ کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ سچ ہے اور اللہ کی طرف سے حق ہے تو پھر ہمارے اوپر عذاب نازل ہونا چاہیے یا عذاب نازل ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کے باوجود ان پر عذاب نازل نہ کیا. اس کی وجوہات کیا تھیں؟ جی بتائیں بیٹا. مہرالنساء بتائیے. جی عثمان آپ بتائیے بیٹا. جو ان پہ اس لیے عذاب نازل نہیں کیا تھا کیونکہ وہ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھے اور دوسرا یہ تھا کہ ہو سکتا تھا کہ شاید وہ ابھی نہیں تو ان کی آگے کوئی فیملی میں سے یا پھر ان کے آگے اولادوں میں سے کوئی اسلام قبول کر لے. اچھا، جو وجوہات لیسن کے اندر مینشن ہیں وہ کیا ہیں؟ علیم بتائیں بیٹا. ٹیچر ایک وجہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے نہیں تھے، جو آپ کے سبق کے اندر موجود ہے مجھے وہ وجہ بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود کی موجودگی سے عذاب ان پر نازل نہ کیا گیا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ان میں سے کچھ لوگ جو تھے وہ استغفار بھی کیا کرتے تھے، وہ استغفار کرتے تھے، بخشش طلب کرتے تھے. ہاں، تو جو بخشش مانگتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس پر عذاب نازل نہیں فرماتے. بات سمجھ آ گئی ہے؟
بہت اچھا لیسن نہیں پریپیئر ہوا ہوا بیٹے. کلاس 9 سیریس ہو جائیں آپ لوگ. میں اب جو ٹیسٹ لوں گی نا، میں نے واقعی میں مارکنگ کرنا شروع کر دینی ہے اس کی. گھبرا کے ٹیسٹ سے گھبرا کے آپ نے کلاس نہیں چھوڑنی، اپنی کلاس اٹینڈ کرتی جائیے. یہ انکلوڈ نہیں ہوں گے آپ کے مارکس، لیکن میں آپ کو آپ کا اسکور بھی بتاؤں گی ساتھ ساتھ نیکسٹ ٹائم. ٹھیک ہے؟ اور اس کو ٹیسٹ کو سیریسلی پریپیئر کریں بیٹا. اس کو ایسے مذاق یا ایسے نہ لیں کہ بس ہم کلاس کے میں آ گئے بیٹھ گئے، جب ٹیچر نے بتا دیا تو پھر ہم نے اس کو پریپیئر کر لیا. نہیں، اس کو آپ نے سیریس لینا ہے. یہ آپ کی ساتھ ساتھ پریپریشن ہوتی جائے گی، ریویژن بھی ہوتی جائے گی. ٹیسٹ سے آپ کی ریویژن اور پریپریشن دونوں ہوتے جائیں گے. ہم ایک جو ہے نا وہ لیسن اگلا پڑھیں گے، اور پھر اسی لیکچر میں ہم پچھلے لیسنز کا ٹیسٹ بھی کنڈکٹ کریں گے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے؟ اچھا جی، مجھے اب زہیب آنسر کریں گے. زہیب، میں آیت کا ایک حصہ بول رہی ہوں، آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اس میں کس واقعے کی طرف اشارہ ہے. جی زہیب، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا میں کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ نہیں پتا. نہیں معلوم؟ جی کسی اور کو معلوم ہے؟ آیت ریپیٹ کیجیے گا. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب کافر لوگ آپ کے بارے میں چال چل رہے تھے. چلیے میں ٹرانسلیشن بھی بتا دیتی ہوں. یاد آیا کچھ؟ ریکال کریں اپنی میموری بیٹا. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہتے ہیں ملک سے باہر نکالنے کی. اور ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قید کر دیا جائے، یا وطن سے نکال دیا جائے، یا نعوذ باللہ جان سے مار دیا جائے. یہ چالیں چل رہے تھے نا کافر. تو ادھر تو ہاں، ادھر تو وہ چال چل رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کیا تدبیر کی اس کے برعکس؟ اپنے نبی کی کیسے مدد کی تھی؟ ان کو ہجرت کا حکم دے کے ان کو ہجرت کا حکم دے دیا، اور ان کو بحفاظت مکہ سے نکال کر مدینہ پہنچا دیا تھا. ٹھیک ہے جو اس کے درمیان جو راستہ تھا اس میں بھی ان کی حفاظت کیا. اس کے کافی سارے واقعات بھی ہیں. جی بتائیے، کوئی ایک واقعہ بتائیے. جو ایک واقعہ ہے غار ثور کا. ہاں بتائیں کیا وہ واقعہ. جو ایک غار تھا اس کے اندر انہوں نے ٹھہرنے کا فیصلہ کیا. تو غار اتنی چھوٹی تھی کہ اگر کوئی ہلکا سا نیچے ہو کے بھی جھانکے تو نظر آ جائے گا. ہاں تو جی، کفار وہاں تک پہنچ گئے، اور حضرت ابوبکر گھبرانے لگے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری مدد کرے گا. تب ایک مکڑی نے آ کے غار کے منہ میں جالا بن دیا تھا، جس کی وجہ سے کفار کو ایسا لگا کہ یہ تو جالا بنا ہوا ہے، یہاں پہ کوئی آ نہیں سکتا. صحیح ہے. اس کے علاوہ جب مکہ میں یہ فیصلہ ہوا کہ جو حضرت محمد کو زندہ یا مردہ نعوذ باللہ پکڑ کے لائے گا اس کو 10,000 اونٹوں کا انعام ملے گا. تو ایک سراقہ تھا. ہاں جی، سراقہ بن حشم تھا. تو وہ اپنی سراقہ بن جاشم تھا اس کا نام. سراقہ بن جاشم. تو وہ اپنی اونٹنی لے کے ان کا پیچھا کرنے گیا. تو جب ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے اور وہ برا ارادہ کرتا ان کے بارے میں، تو اس کی اونٹنی کے پیر دھنس جاتے اور وہ منہ کے بل نیچے گرتا. ایسا 2-3 دفعہ ہوا. پھر اس کو پتا چل گیا کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ تو ہے. تو پھر وہ ہمارے نبی کے پاس گیا اور اس نے امن کی تحریر لکھوائی اور واپس ہو گیا. اور اس نے یہ بھی وعدہ کیا کہ مدینہ کی طرف آنے والے ہر آدمی کو میں واپس بھیج دوں گا، اور یہ کہوں گا کہ یہاں پہ کوئی نہیں ہے، میں نے کسی کو نہیں دیکھا. ٹھیک ہے. اور اس کو انعام کیا ملا تھا؟ کس انعام کی خوشخبری دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ معلوم ہے آپ کو؟ یہ نہیں معلوم. جی بتائیے بیٹا. اسے ہم کی تحریر لکھ کے دی تھی. ایک تو یہ بات کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ سراقہ تمہیں کسرا کے یا کسرا کے کنگن کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے. جب وہ کسرا جب حضرت عمر نے کسرا فتح کیا تھا تو وہاں کے کنگن حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دیے تھے. بالکل ٹھیک بات ہے یہ. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے کافی ٹائم کے بعد کسرا فتح ہوا تھا، لیکن یہ وعدہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یاد تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یقیناً بتایا ہوگا، اور یہ ہمیں سیرت کی کتابوں سے ملتے ہیں واقعات. تو اس کو وہ کنگن دیے گئے تھے، سونے کے کنگن تھے جو اس کو دیے گئے تھے، اور بہت وہ ایکسپینسو اور بڑے پریشیس کنگن تھے.
صرف اس وجہ سے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخبری نہیں کی تھی واپس جا کر، اس نے نہیں بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر موجود ہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد کی تھی اپنے نبی کی. اور جس غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ قیام پذیر تھے، اس غار کے دہانے پر مکڑی نے جالا بن دیا تھا اور اس کے باہر ایک درخت تھا پرانا، اس کے اوپر کبوتری نے اس اپنے گھونسلے میں انڈے دے دیے تھے، یعنی بظاہر وہ لگ رہا تھا کہ یہاں کوئی شخص داخل نہیں ہوا ہے. تو اس طرح بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ ہم اس کو آبزرو نہیں کر رہے ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے بھی مدد کی اپنے نبی کی، اور اپنے مومن بندوں کی بھی وہ مدد فرماتا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ اچھا، اب سب بچے اپنا رجسٹر اور اپنی پینسل ہاتھ میں رکھیے اور نیکسٹ کلاس کا ٹیسٹ نوٹ ڈاؤن کیجیے. اور یہ ٹیسٹ سیریسلی آپ لوگوں نے لرن کرنا ہے. میں ٹرانسلیشن ابھی آپ کو نہیں دے رہی ہوں بیٹے، وہ مشکل ہے. میں آپ کو صرف ورڈز میننگ اور کوشچن آنسرز دے رہی ہوں. جی لکھیے. چلے ایسا کرتے ہیں، جو لیسن آج ہم نے پڑھا ہے نا، لیسن نمبر 6، یس اسی کو ہم ریوائز کریں گے، اسی کا ہی میں ٹیسٹ لے لوں گی نیکسٹ کلاس میں. سورہ انفال لیسن نمبر 6 میں ایک ہی لیسن دیتی ہوں، 2 نہیں دیتی آپ کو، ٹھیک ہے؟ آپ خوش ہیں؟ یس ٹھیک ہے. لیسن نمبر 6 لکھیے سورہ انفال کا، اس کے ورڈز میننگ، کوشچن آنسرز، مطلب پورے کمپلیٹ چیپٹر کا ٹیسٹ ہوگا اس کا. زہیب آر یو رائٹنگ؟ ٹرانسلیشن بھی ٹرانسلیشن اس میں انکلوڈیڈ نہیں. نیکسٹ لیکچر میں ہوگا. نیکسٹ لیکچر کے لاسٹ 15 منٹس میں آپ سے یہ ٹیسٹ کنڈکٹ کروں گی. اور ورک بک کب ملے گی؟ ورک بک بیٹے وہ لاک ڈاؤن ریسٹرکشنز کی وجہ سے میں نہیں پہنچا سکی، وہ انشاءاللہ میں پہنچا دوں گی نیکسٹ ویک میں کلاس سے تو پہلے. کوشچن آنسر ہم لوگ کیسے یاد کریں گے؟ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ کوشش کروں گی منڈے ٹیوزڈے آپ کو مل جائے. ٹھیک ہے، ہماری کلاس ہوگی تھرسڈے کو، اس سے پہلے اسکول پہنچ جائے گی، میں میسج کر دوں گی گروپ میں، تو آپ وہاں سے کلیکٹ کر لیجیے گا. اوکے. ٹھیک ہے. ایک چیز مجھے ابھی بھی کلیئر نہیں ہوئی، ٹرانسلیشن ہے یا نہیں؟ ٹرانسلیشن اس ٹیسٹ میں انکلوڈیڈ نہیں ہے، لیکن عثمان یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو بورڈ کا پیپر ہے اس میں ٹرانسلیشن کے مارکس ہوتے ہیں اور اس کی 8 مارکس کی ویٹیج ہے. وہ میں نے آپ کو پہلے شروع میں لکھوایا تھا نا. جب ریٹن ٹیسٹ کنڈکٹ کرواؤں گی تو پھر اس میں ٹرانسلیشن دوں گی. ابھی فی الحال لیکن آپ اس کو اچھی طرح، ٹیسٹ منڈے کو ہوگا؟ نہیں بیٹے منڈے کو ہماری کلاس نہیں ہوگی، ہماری تھرسڈے کو کلاس ہوگی. نیو ٹائم ٹیبل آپ کو ایشو ہوا ہے نا؟ یس. ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس صرف 30-40 سیکنڈز ہیں. میں نے 1 منٹ کی بات کرنی ہے علیزہ سے. اگر علیزہ اپنا مائک جلدی سے انمیوٹ کر لیں.